السلام علیکم گائز، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کافی دن سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ تو میں نے سوچا یار اب ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو کچھ نالیجیبل انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آؤں آپ کے لیے، تاکہ آپ کو کچھ سیکھنے کو اچھا سا ملے۔ جو پہلے سیٹ اپ تھا نا جس پہ ہم سیشن وائز ٹریڈ کرتے تھے، اس کو ہم نے تھوڑا سا مزید اپڈیٹ کیا اور کافی اچھے رزلٹ ملے ہمیں اس کو اپڈیٹ کرنے سے۔ پہلے ہماری 50% 60% وننگ ریشو چل رہی تھی، اب ہم 70 to 80% تک وننگ ریشو میں گئے ہیں۔ کافی اچھی جو ہے اس میں رزلٹ دیکھنے کو ملے ہمیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سیٹ اپ کی طرف۔ پہلے آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ہم سیشن کون سے سیشن کے بعد ٹریڈ لیتے تھے، لنڈن سیشن کے۔ تو لنڈن سیشن کے بعد جب لیکوڈیٹی آتی تھی تو ہم ایک ریڈ کینڈل کے بعد گرین کینڈل جیسے بنتی تھی ہم ٹریڈ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن انگلف ہونی چاہیے، اس ریڈ کینڈل کی باڈی سے نیچے کلوز ہونی چاہیے ریڈ کینڈل۔ ایسے یہ ہو گیا 1:1 آیا، ہم بریک ایون کر دیتے ہیں۔ تو بریک ایون کے بعد دیکھو آپ کے سامنے رزلٹ ہے، بریک ایون ہو گیا۔ یہ جون کا مہینہ جب سے سٹارٹ ہوا نا، کافی بریک ایون ایسل ٹریپ یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ اس کے بعد مارکیٹ گر جاتی ہے ہم موومنٹ نہیں پکڑ پا رہے تھے، جس وجہ سے اس کو اپڈیٹ کرنا میں نے ضروری سمجھا، کیونکہ آپ ساری زندگی ایک ہی سیٹ اپ، ٹھیک ہے ایک سیٹ اپ کو آپ ڈسپلن کنسسٹنسی کے ساتھ چلتے ہو تو وہ ایٹ دی اینڈ پروفیٹیبل ہی رہتے ہو آپ۔ وہی بات ہے نا، جو ایک برا ہفتہ ہوتا ہے وہ ایک برا مہینہ نہیں کہلاتا، اور برا مہینہ برا سال نہیں کہلاتا۔ تو اس وجہ سے آپ کنسسٹنٹ رہو تو ایٹ دی اینڈ آپ پروفیٹیبل ہی رہو گے۔ لیکن اب اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جہاں ہماری 50% وننگ ریشو تھی، اب ہم نے اس کو اپڈیٹ کر کے 70% دیکھا ہے۔ 3 سے 4 مہینے رزلٹ دیکھا ہے، پھر ہی میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ تو امید ہے آپ کے لیے یہ اچھی ثابت ہوگی اور آپ اس سے پروفٹ کر سکیں گے۔ جب ہم سیشن کی لیکوڈیٹی دیکھتے تھے، اب ہم پورے دن کی لیکوڈیٹی دیکھیں گے۔ آپ اس چیز کا اندازہ لگاؤ کہ یار 3-4 گھنٹے کی لیکوڈیٹی زیادہ بہتر ہوگی یا ایک پورے دن کی لیکوڈیٹی زیادہ بہتر ہوگی، ٹھیک ہے۔ سیٹ اپ وہی ہے، کرنی اسکیلپنگ ہی ہے، لیکن اس سے بہتر لیکوڈیٹی پہ کرنی ہے ہم نے اسکیلپنگ۔ تو آپ دیکھو کہ یہاں سے مارکیٹ نے ایک آدھی دفعہ ٹریپ کیا، بریک ایون دیا، ٹریپ کر کے گر گئی۔ اب گری نہیں تو یہاں پہ تھی، لیکن یہاں پہ گری ہے پھر اٹھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو پورے دن کی لیکوڈیٹی ہے نا اس پہ بلاسٹ ہی ہوتا ہے۔ اگر مارکیٹ چلتی ہے نا تو بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے۔ آپ چلتے ہیں سیٹ اپ کی طرف، یہ پورے دن کی لیکوڈیٹی، یہاں سے گیپ اپ اوپن ہوا 400 پپ کا، یہ گیپ اپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو، اچھا گیپ اپ اوپن ہوا، ہم نے پورے دن کی لیکوڈیٹی بنانا ہے۔ یہ یہاں سے مارکیٹ اوپن ہوئی، یہاں چلی پورا دن، چلی 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 چلی، یہ ہائی تھا یہ لو تھا۔ اب جیسے ہی اگلا دن سٹارٹ ہوتا ہے مارکیٹ اوپن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس جگہ سے مارکیٹ اوپن ہوئی، اس کے بعد مارکیٹ اوپن جاتی ہے، لیکوڈیٹی لیتی ہے۔ ہمارا سیٹ اپ کیا ہے، گرین سے گرین کی باڈی کے نیچے کلوز، ٹھیک ہے۔ یہ گرین کینڈل تھی، اس کی باڈی سے نیچے ہمیں کلوزنگ ملی ریڈ کینڈل کی، ہم نے اپنی ٹریڈ لگا دی۔ جو بھی آپ رسک لیتے ہو، جس حساب سے آپ رسک لیتے ہو، آپ $30 کا رسک لیتے ہو تو اس پہ آپ 0.1 لاٹ کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے رسک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں آپ کو سیٹ اپ بتاؤں گا، باقی رسک مینجمنٹ آپ نے اپنی خود کرنی ہے۔ آپ یہ دیکھو اس کے بعد دیکھو بلاسٹ ہی ہوا، اس کے بعد یہاں پہ پورے دن کی لیکوڈیٹی تھی اس جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ جیسے مارکیٹ میں اس کی لیکوڈیٹی پکڑی، گرین سے نیچے کلوزنگ آئی، باڈی سے نیچے کلوزنگ، ٹھیک ہے، باڈی سے نیچے کلوزنگ چاہیے۔ اور آپ دیکھو اس کے بعد کیسے کتنے مزے کی ٹریڈ چلی ہے۔ پہلی لیکوڈیٹی پہ آپ کوشش کرو جیسے پہلی لیکوڈیٹی تک مارکیٹ آئے بریک ایون کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی لیکوڈیٹی تک آئی، ویسے ہی 1:1 یہاں ہٹ ہو گیا تھا میرا، تو آپ اس کے بعد ٹریل کرنا۔ ٹریل مطلب کہ جہاں پہ گرین کینڈل بنے نا اس کے بعد ٹریل کرنا شروع کر دینا۔ دیکھو گرتی جا رہی، گرتی جا رہی، گرتی جا رہی ہے، 1:3، 1:4، 1:5، 1:6، 7۔ آپ اپنا کوشش کرو 1:2 پہ پارشل کلوز کر دیا کرو۔ 1:2 پہ پارشل کلوز ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دیکھو جو آپ نے $30 کی ٹریڈ لگائی ہے اتنے تو آپ اپنے لے لو مارکیٹ سے۔ جیسے $30 کی ٹریڈ ہے، 1:2 سے پہلے تو ویسے ہی نہیں ہم نکلتے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے اپڈیٹ کیا تھوڑا سا، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں پارشل کلوز کا، ورنہ پہلے ہم 1:2 پہ نکل جاتے تھے۔ اور جب ایک لوزنگ اسٹریک آتی ہے نا
تو وہ کافی زیادہ ہے نا 1:2 جب لوزنگ سے 4-5 ایسے آتے ہیں تو 2 ٹی پی تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں ہمارے. اسی لیے ہم ٹریل سسٹم پہ اب آئے ہیں کہ یار ٹی پی نہیں لگایا کرنا, ایس ایل لگایا کرنا, ایس ایل کو ٹریل کیا کرنا, ٹی پی والا چکر ہی اب کوئی نہیں ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ادھر سے ہم نے اپنا $30 کی ٹریڈ تھی, $30 اپنے لے لیے, مثال ہے. اس کے بعد مارکیٹ چل رہی ہے, چلنے دو اس کو, چلنے دو. اپنا ایس ایل اب آپ نے بریک ایون کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جب تک ایک گرین کینڈل نہیں بن جاتی تب تک ہم یہاں پہ آ گئے. جب ایک گرین کینڈل بنی جہاں تک کہ آپ کو دیکھو 1:6 ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. 1:6 کا مطلب $15 آپ کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ $30 کی ٹریڈ تھی, آپ نے 15 کو جب ڈبل کیے ہیں تو وہ 30 بن گئے, وہ نکال لی. اب 15 کو ہم 6 سے ضرب کریں تو تقریباً $90 بنتے ہیں, ٹھیک ہے. بلکہ یہ نیچے تک بھی گیا, 7 تک گیا, 1:7 تک گیا, تقریباً $100 تو آپ کو یہیں تک ہی بن گیا. لیکن آپ نے نہیں نکلنا, آپ کوشش کرو اپنا 1:2 پہ ہی لاگ کھڑا کر دو. جب اتنی زیادہ ٹریڈ چل گئی ہے نا تو پھر آپ یہاں پہ کھڑا کر دو, آخری جو اتنی بڑی ریڈ کینڈل بنی یہاں پہ کھڑا کر دو. تو اب ٹریل کیسے کرنا آپ نے, جب یہ گرین کینڈل بنی ہے نا, اس نے وک چھوڑا, آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یار جب یہ اس کو کلوز کرے نا, کراس کلوزنگ کرے, تو آپ نے اپنا ایس ایل, یہ جو وگ یہ اس کینڈل نے اس ریکٹینگل کو کلوز کیا, جیسے اس کے وگ تک مارکیٹ نے ادھر سے پکڑا اس کے وگ کو, آپ نے اپنا ایس ایل آگے اس گرین کے اوپر کھڑا کر دینا. اسی طرح چلتے جانا. پھر گرین کینڈل بنا, پھر آپ نے اپنا ریکٹینگل اس گرین کینڈل کے نیچے کھڑا رکھ دینا ایسے. پھر کلوزنگ ملی اس ریڈ کے نیچے, اس ریڈ نے نیچے کلوزنگ کی ریکٹینگل سے, پھر آپ نے اپنا ایس ایل ادھر کھڑا کر دینا. پھر ایک ریڈ کینڈل میں ایک دن دیکھتے ہیں ٹریلنگ ایس ایل ہو گیا کہ نہیں ہوا, پھر ادھر کھڑا کر, نہیں ہوا ٹریلنگ ایس ایل ابھی بھی ہٹ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ادھر اپنا ایک ریکٹینگل لگا دینا ہے. ایسے جیسے کلوزنگ ملی ہے, اس کی کلوزنگ ضرور ملی ہے, لیکن آپ نے وک کے اینڈ تک کا آنے کا ویٹ کرنا ہے, یہاں تک کا ویٹ کرنا ہے. یہ کینڈل آئی ہے نیچے, آپ نے اس یہ کینڈل نیچے آئی ہے, گرین کینڈل یہاں بنی ہوئی تھی, آپ نے اپنا ایس ایل لا کے ادھر کھڑا کر دیا اس جگہ پہ, ٹھیک ہے. اب دیکھو 1:9.81 ہی ہو گیا یہاں پہ. اللہ اکبر. اچھا جی, اس کے بعد پھر نیچے گری, پھر آپ نے اپنا یہاں پہ ایک ریکٹینگل لگا دیا. دیکھو نا, آپ ٹریلنگ کرو گے تو بھی موشن لیس ہو کے ٹریل کرنا ہے بس. دیکھو نا اتنا بڑا مومنٹم آیا, یہاں پہ بھی اتنا بڑا مومنٹم آیا, تقریباً کتنے پپ کا یہاں سے کی مومنٹم آ گیا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا ایس ایل پڑا ہوا ہے جیسے تقریباً 180 پپ کا یہاں پہ وہ آیا, لیکن ہم یہ 180 پک نہیں لے رہے. وہ کیوں, کیونکہ یار ہم کہیں گے یا تو یہاں تک آئے گا یا تو اس کو کراس کرے گا, پھر اپنا ایس ایل نیچے کھڑا کر دے گا. نہیں تو ٹریلنگ ایس ایل کتنا پروفٹ ہو گیا, ٹریلنگ ایس ایل ہو جائے گا. خیر دیکھتے ہیں ٹریل ایس ایل ہمارا ہٹ ہوا کہ نہیں ہوا ابھی تک. چلو اس کے بعد کیا کریں, اس کے بعد نیچے کلوزنگ ملی ہے یہ والی کینڈل کی کلوزنگ ملی ہے, لاسٹ گرین یہ تھی. اس کے بعد اپنا گرین کے اوپر ایس ایل کھڑا کیا, ہمارا ٹریلنگ ایس ایل چلا گیا. اب دیکھو اس کے نیچے کیونکہ کلوزنگ نہیں ملی ہمیں یہاں سے, اس سے نیچے پھر مارکیٹ اوپر گئی, پھر گری, پھر اوپر گئی, لیکن کلوزنگ نہیں ملی. ہمارا ایس ایل یہیں پڑا ہوا تھا, لیکن مارکیٹ آئی ہے اوپر, اس کو ہمارا ٹریلنگ ایس ایل کو چلے گی ہے کر کے. تو ہمیں کتنا ملا اس سے, 1:14 تک ملا, ماشاء اللہ. ٹریلنگ کا بھی دیکھو پاور کتنا ہے کہ یار 1:14 30 پپ کا ایس ایل تھا, 430 پپ اس ٹریڈ سے بالکل کھائے ہیں. یہ آپ کے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اور آگے بھی مزید دکھاؤں گا. یہ بیک ٹیسٹنگ 3 سے 4 مہینے کے رزلٹ ہے میرے پاس, اور میں اس پہ ٹریڈ کرتا رہا ہوں, یہ میں نے اٹھائے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے ہی آپ نے ٹریل کرنا ہے. اتنے بڑے مومنٹم آپ نے مس بھی کرنے ہیں, لے بھی نہیں پانا. اگر آپ ٹریل کر رہے ہو, آپ نے اس کا کلوزنگ کا ویٹ کرنا ہے, ورنہ یہ ٹریل چلا جائے گا. 100 پپ تو آپ ایسے ہی ضائع کر دو گے, لیکن آئیں گے تو پھر 500 پپ بھی آئیں گے. آپ یہ بھی دیکھو, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو کہ یار 30 لگا لو, چلو 1:30 لگا لو, 13x15 آپ نے 195 جمع 30 $225 سے $230 یا $230 آپ نے $230 اس ٹریڈ سے لیے ہیں. $30 کا رسک لے کے,
$30 का रिस्क लेके देखो 1:7 तकरीबन ही बनता है ये, ठीक है। अगर आप टोटल अपना रिस्क के साथ रिवार्ड देखो ना, $30 का आपका रिस्क था, $230 आए हैं। तो इसका मैं पार्शियल लॉस भी किया और बाकी ट्रेल भी किया, इस ट्रेड से हमें 1:7.6 मिले हैं। तो काफ़ी अच्छा मतलब ये सेटअप है। आप देखो, आप आगे भी मज़ीद देखेंगे, एसएल भी हिट होंगे आगे, आप देखते हैं। अच्छा जी, ये जी हमारा अगले पूरा दिन, बस एक ही दिन का ट्रेड बड़ा होता है इसमें, ठीक है। पूरा दिन हमारा इतना बड़ा कैप्चर किया हमने, 430 पिकअप छोड़ दो। अब अगला सेटअप हमारा अगला दिन होगा। अच्छा जी, ये मार्केट इधर ओपन होती है, सबसे लो ये है पिछले दिन का और हाई ये है, ये हाई है और ये लो है इस दिन का, जिस दिन हमने ट्रेड की थी। अगला दिन ओपन होता है, यहाँ से ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट आई यहाँ से लिक्विडिटी आई, नीचे की तरफ से लिक्विडिटी आई। अब साथ साथ लिखते भी जाते हैं ना, हम लिखते हैं ताकि हमें पता हो कितने ऐसे हिट हुए, इतने टीपी जो हिट हुए, इतने रेशो मिले हमें। तो एक ट्रेड हमारी कोई 1:13.9 कर लो, एक टीपी हमारा पहला हिट हुआ 1:13 का, बट ट्रेलिंग एसएल था वो हाफ, तो हमने वैसे ही 1:2 पे क्लोज कर दिया हुआ था। अभी वैसे ही चलो रेशो निकालते हैं, 1:13 हमने लगा लिया इसका, वैसे ही टीपी निकाल रहे हैं कि अगर हम 1:2 भी ना लें तो, लेकिन वो ज़रूरी है लेना, 1:2 ज़रूरी है लेना। अभी हम वैसे ही रिजल्ट निकाल रहे हैं। चलो खैर, आगे मज़ीद लिक्विडिटी आती है, अल्लाह आपका भला करे किधर से। ये रेड कैंडल आई, उसके बाद ग्रीन ऊपर क्लोज हुई, हमने ट्रेड लगा दी। वीक के एंड से ट्रेड लगानी, वीक से पहले ट्रेड नहीं लगानी है आपने। अच्छा जी, यहाँ से ट्रेड लगाई है हमने, हमारा ऐसा लिखता हुआ कोई इशू नहीं, फिर हमने इस दिन ट्रेड नहीं करनी। अच्छा, अगर आपने दोबारा ट्रेड करनी तो आप यहाँ से लगा सकते हो या यहाँ कहीं से लगा सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो यार स्ट्रिक्ट रहो, कंसिस्टेंट रहो और कंसिस्टेंट रहो और स्ट्रिक्ट रहो। एक ही सेटअप, एक ही ट्रेड, एक ही दिन में आप इस तरह कंसिस्टेंसी के साथ चलोगे तो उम्मीद है कि आप यार काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो। बस अपने कैपिटल का ना 1 से 2% से ज़्यादा दिन का रिस्क ना लिया करो। सर्वाइव करोगे तो ही मार्केट में रहोगे, तो ही ऐसे मोमेंटम्स आप हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद ऐसे कैप्चर कर सकते हो। रोज़ रोज़ ऐसे मोमेंटम्स नहीं मिलते, मूवमेंट्स नहीं मिलती, बट मिलती ज़रूर है, ठीक है। इसलिए 3, 4, 5 एसलों से डरा मत करो। तो एक दिन ऐसा आता है कि सारे एसलों का प्रॉफिट और प्लस प्रॉफिट में आपको ट्रेड मिल जाती है। इस वजह से आप स्ट्रिक्ट रहो, कंसिस्टेंट रहो। चलो अगले दिन चलते हैं। ये गाइस थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन देखो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो साबित होगी अगर आप इसको पूरा वॉच करो, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा होगी, कोई इशू नहीं। खैर, अब ये लो है हमारा और हाई को क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब लो जी हमारा ये था, लिक्विडिटी आई अगले दिन यहाँ से, ग्रीन की क्लोजिंग पे हमने ट्रेड वीक के एंड से ट्रेड लगा दी। अच्छा जी, वीक के एंड से ट्रेड लगानी है हमने यहाँ से, बॉडी से तो जैसी क्लोज मिलती है, ये तो 90 पिक का असल है, खैर कोई नहीं, जो सेटअप है वही सेटअप है। असल चाहे 120-150 पिक का करना हो। अच्छा जी, ये हमारा 1:1 नहीं हुआ, 1:1 यहाँ पे होना था या यहाँ पे हमने ब्रेक इवन कर देना था। खैर ऐसा लिफ्ट हो गया हमारा। अब हमारे 2 ऐसे लिफ्ट हो गए और एक 1:14 बजा हुआ है। खैर अभी भी हम प्रॉफिट में ही, अच्छे खासे प्रॉफिट में, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, 2 एसएल हो चुके हुए हमारे, लिख रहा हूँ साथ साथ ताकि हम रिजल्ट निकाल सकें। 1:30 वर्सेस 2 एसएल। ओके, आगे चलते हैं। ये लो था, ठीक है, और हाई हमारा ये चल रहा है दिन। उसके बाद मार्केट ओपन होती है इधर से, तो ये हाई है हमारा ये। अच्छा, ये हाई है। अच्छा, थोड़ा सा माउस डिस्टर्ब कर रहा है, मैट गंदा हुआ इस वजह से। खैर ये लिक्विडिटी थी, ये हाई था हमारा, लिक्विडिटी आई ऊपर की तरफ से, तो हमने रेड की क्लोजिंग पे ट्रेड लगा देनी है। इधर से हम ट्रेड लगाएंगे, बॉडी से नीचे हमें क्लोज मिली, हम अपनी ट्रेड लगाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे, अच्छा जी, 1:1 पे हम क्लोज
کلوزنگ کا اپنی بریک ایون کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ٹریل کرنا شروع کریں گے. چلیے مارکیٹ گری 1/2 پہ ہم نے پارشل کلوز کر دیا. اس کے بعد آپ دیکھو یہ گرین کینڈل ملی ہے ہمیں یہاں سے. اچھا کس کینڈل نے کراس کیا؟ اس کینڈل نے کراس کیا. بٹ آپ دیکھو اس کینڈل نے کراس ضرور کیا لیکن اس کی وک کے اینڈ تک میں نے آپ کو کہا تھا مارکیٹ آئے گی تو آپ ٹریل کر دینا یہاں پہ. بٹ اس کی وک تک نہیں آئی. وک تک آئی یہ والی کینڈل. ٹھیک ہے تو آپ نے ٹریل کر دینا آخری گرین کینڈل کے اوپر. جب مارکیٹ ادھر تک آئی ہے اس کے بعد گرین کینڈل یہ تھی تو آپ نے ادھر ٹریل کر دینا. ٹریلنگ ایسے ہمارا ادھر چلا گیا. اس کی یہ گرین کینڈل بنی تھی اس کے بعد نیچے آئی ویک کے اینڈ پہ گرین کینڈل کے اوپر ایسے رکھ دیا ہم نے. ہمارا ٹریلنگ ایسے چلا گیا. تقریباً ہمیں 1/2 ملا اس ٹریڈ سے. چلیے ویسے یہ ٹریڈ ہماری 1/4 تک ہے بٹ ہم 1/2 پہ نکل چکے ہیں. ٹی پی کر دو 1/2. آگے چلتے ہیں گائز. اچھا جی ارے میں ڈسٹرب کر رہا تھا آگے جی. یہ ہمارا لو ہے اب. ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ہائی بن چکا ہے. یہ لو اور ہماری لکوڈیٹی نہیں آئی ہے نیچے کی طرف سے. یہ یہاں سے لکوڈیٹی یہ آئی ہے لکوڈیٹی بٹ ویک کے اینڈ تک نہیں آئی مارکیٹ. یہ گرین کی کلوزنگ آئی ہے اوپر. ویک کے اینڈ سے ٹریڈ لگانی تھی نہیں آئی. اس کے بعد یہاں پہ آئی ہے کلوزنگ. ادھر سے کلوزنگ آئی ہے. ہاں یہاں سے ہمارا ایسا لیٹ ہو گیا ادھر سے. یہاں سے ہمارا ایسا لیٹ ہو گیا بھائی. سوری یہ منڈے کا دن ہے. پچھلے ہفتے میں ہمارا کیا ہوا ہے؟ پچھلے ہفتے کا رزلٹ ہمارا بھی دیکھ لیتے ہیں. پچھلے ہفتے میں ہمارے 2 ٹی پی ہوئے ہیں 2 ایس ایل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ٹیوزڈے والے دن ہمارا ٹی پی ہوا ہے. ویڈنسڈے کو ایس ایل ہوا ہے. تھرسڈے کو ایس ایل ہوا ہے. فرائیڈے کو بھی ٹی پی ہوا. 1/2 کا ٹی پی ہوا فرائیڈے کو اور 1/13 کا ٹی پی ہوا منڈے کو ٹیوزڈے کو. اب اگلا ہفتہ اسٹارٹ ہو گیا. نیکسٹ ویک میں پہلا دن ہی ہمارا ایسے لیفٹ ہو گیا یہاں سے. ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو مارکیٹ کتنا اوپر گئی ہے. دیکھو آپ کو پتہ ہے ایک چیز کا کہ یار یہاں سے مارکیٹ میں اٹھنا ہے. ضروری بھی نہیں ہے کہ اٹھنا ہے بٹ آپ 1 سے 2 دفعہ چانس لے سکتے ہو. لیکن میں یہی کہوں گا کہ اسٹرکٹ رہو یار 1 ٹریڈ پہ. بہتر ہے 1 ٹریڈ پہ اسٹرکٹ رہنا. بہرحال ہے دیکھو پھر اس کے بعد اوپر گئی ہے مارکیٹ. کتنا گئی ہو اتنا اوپر گئی. بہتر سیٹ اپ یہی تھا کہ یہیں سے اوپر جاتی لیکن ایک دفعہ ٹریپ ہو گیا کیونکہ یہاں سے دیکھو نا اس ویک سے رجسٹنس پہلے گئی ہے اوپر بڑی اسپیڈ سے اوپر گئی ہے. رجسٹنس پکڑا اور گر گئی ہے. ٹریپ کر کے پھر اوپر گئی ہے. خیر کوئی بات نہیں. ایسے بھی آپ کو سین دیکھنے کو ملیں گے لیکن آپ اسٹرکٹ رہو گے نا. اگر آپ میں نے دن کی ایک ٹریڈ لینی کم لوس ہوا کرے گا آپ کو. بہرحال خیر اچھا جی یہ لو بن گیا اور وہ ہائی بن گیا. اب آپ دیکھو گے لیکوڈیٹی کہاں سے. لیکوڈیٹی نہیں ہے. اگلے دن کی لیکوڈیٹی نہیں پکڑی اس دن کی. خیر اب لیکوڈیٹی مطلب منڈے کی جو لیکوڈیٹی ہے ٹیوزڈے کے دن نہیں ہے. ٹیوزڈے کی لیکوڈیٹی کا ہائی یہ ہے اور یہ لو ہے. خیر لیکوڈیٹی آئی نیچے کی طرف سے. یہ غور سے دیکھو آپ یہاں پہ لیکوڈیٹی لو کی تھی اور یہ ہائی ہے تو لو کی لیکوڈیٹی آئی ہے یہاں سے. ٹھیک ہے اب ریڈ کینڈل سے اوپر کی کلوزنگ چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے یہ ریڈ کینڈل ہے لیکن سب سے لو یہ ہے. ٹھیک ہے سب سے لو یہ ہے. اگر آپ اس ریڈ کینڈل کو بھی کنسیڈر کرو لیکن میں یہ کہوں گا کہ یار اس کینڈل کے اوپر کی کلوزنگ کا ویٹ کرو. یہ اس پہ چلے جاتے ہیں 120 پہ پیسے لگے 1/1 پہ بریک ایون. ٹھیک ہے 1/1 پہ بریک ایون کر دو یا میں آپ کو اس سے بھی بہتر سین بتاتا ہوں. جیسے ٹریلنگ پہ چل رہے ہیں یہاں سے مار کے ہم نے ٹریڈ لگاتے ساتھ ہی گر گئی. اب یہ ہم نے ریکٹینگل لگایا. جیسے اس کو کراس کرے کراس کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اپنا ایسل نیچے کھڑا کر دیتے ہیں ریڈ کینڈل کے نیچے. ٹھیک ہے ادھر ایسل کھڑا کر دیا. اس کے بعد مارکیٹ پھر یہاں پہ ایک ریڈ کینڈل بنی. یہاں پہ ریڈ کینڈل بنی پھر کراس کیا اس کینڈل نے. اس کینڈل یہ اس کے ویک کے اینڈ تک آئی. پھر ہم اپنا ایسل کھڑا کر دیں گے اس جگہ پہ. ٹھیک ہے پھر ایک ریڈ کینڈل آتی ہے.
پھر کراس کر دیا، پھر اپنا ایسل آگے کھڑا کر دیں گے اس جگہ پہ. اب 1:2 پہ ہم نکلیں گے، نہیں آیا 1:2 گائز، 1:1.66 تک آئے کیونکہ یہاں پہ بھی لکوڈیٹی اس چیز کا. خیر کوئی نہیں، یہ سمجھو کہ ہم نے بریک ایون کر دیا، یہ ٹریڈ میں ہم لے ہی نہیں سکے کچھ بھی. 1:1.7 کے باوجود مطلب کہ ڈبل کے قریب آیا، لیکن کچھ بھی نہیں لیا ہم نے اس میں. کیا کچھ نہیں، کیا مطلب سوری کچھ نہیں لیا، کیا کہہ رہا ہوں میں، یہاں تک ہم نے ٹریل لیا ہے. ٹریلنگ ایسے ہمارا ادھر تھا، مطلب کوئی اگر $30 کی ٹریڈ تھی، 12 $36 لاٹ کی، تو اس حساب سے میں $18 آئے. خیر کوئی نہیں، اس کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کنسیڈر ہی نہ کرو یار، کوئی بات نہیں. اتنا بڑا موومنٹ آیا ہے، کتنے پپ کا آیا ہے؟ 220 پپ کا. پھر بھی ہم نہیں لے سکے کیونکہ ہمارا ایس ایل بھی بڑا تھا اس ٹریڈ میں، کوئی 130 پپ کا تو ہمارا ایس ایل تھا، تو اس وجہ سے ہم نہیں لے سکے. کچھ لیا ہم نے، کتنے پرسنٹ لیا ہے ہم دیکھتے ہیں. 0.5% تو لیا ہی ہونا، تقریباً 0.5% لیا ہی ہے. اپنی ٹریڈ کا آدھا تو لیا، جیسے یار اپنا $12 کا ایس ایل ہوتا یا $13 کا ایس ایل ہوتا تو $6 تو آ ہی نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آدھا لیا اپنا ٹریلنگ کر کے. کچھ تو کچھ آیا نا، کچھ نہ کچھ تو آیا نا، کم سے کم موومنٹ تو کافی بڑی آئی ہے. لیکن ٹریلنگ کے تھرو لیزر چل رہی ہے، لیکن ٹریلنگ کے تھرو ہمیں کچھ نہ کچھ آیا. خیر کوئی ایشو نہیں ہے. اس کو ہم ٹی پی لگا دیتے ہیں، ٹی پی 0.5، ٹھیک ہے 0.5 لکھ دیتے ہیں، 1:0.5. خیر کوئی مسئلہ نہیں، آگے چلتے ہیں. آگے بھائی جان، منڈے کو ایسے لوگ، ٹیوزڈے کو ٹریڈ ہی نہیں ملی، اور ویڈنسڈے کو 1:0.5 ملا ہمیں. خیر اس کے بعد یہ لو ہے اور یہ ہائی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس دن کا لو ہے، ویڈنسڈے کے دن کا لو، سوری ہائی ہے ویڈنسڈے کے دن کا، اور یہ ویڈنسڈے کے دن کا لو ہے. تو ٹریڈ آتی ہے ہمیں یہاں سے، لیکوڈیٹی پکڑتی ہے، کھلتے ساتھ ہی مارکیٹ اوپن ہوتی ہے، اوپن ہوتے ساتھ ہی کوئی 2 3 4 6 کینڈلوں میں نیچے لیکوڈیٹی آ جاتی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، کلوزنگ ڈیڈ کا لو یہ ہے، اس کے اوپر کی باڈی سے اوپر جیسی کلوزنگ ملے گی ہم ٹریڈ لگا دیں گے. یہاں سے ٹریڈ لگائیے ہم نے، اوکے یہاں ٹریڈ لگا کے پھر ہم چلیں گے. اب دیکھو یہاں میں ہم نے کیا کرنا ہے. اب 1:1 پہ یا تو بریک ایون کر دو، ادروائز بہت سیف چلنا چاہتے ہو تو آپ کیا کرو، جیسے اس ریکٹینگل، یہ ریڈ کینڈل بنا، بگ گرین نے چھوڑا ہوا تھا، اس کے اوپر کلوزنگ ملے، بگ کینڈل کا اپنا ایسا لا کے ادھر کھڑا کر دو. ٹھیک ہے، کیونکہ اب ٹریڈ چلنی ہوگی تو چل جائے گی، ادروائز نیچے گر جائے گا. لیکوڈیٹی، یہ لیکوڈیٹی پڑی ہے نا، اس لیکوڈیٹی سے گر جائے گی. تو آپ یہ دیکھو لیکوڈیٹی آئی گری، اس کے بعد جیسے کلوز کیا اوپر اس ریکٹینگل سے، آپ نوٹس کرو اس والے جہاں سے مارکیٹ پہلے ریٹریس کیا ہے اس کو پھر توڑ کے اوپر گئی ہے. آخری ریڈ جو بنا وہاں ایسل کھڑا کر دو. یہاں تک تو میرے خیال میں کوئی 1:0.5 ہی آیا تو ہم نے اپنا تقریباً بریک ایون کر دیا. اس کے بعد پھر مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. اچھا جی، 1:1.5 آ گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، پھر ریڈ کینڈل بنا اپنا، یہ وک چھوڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کراس ہوا، پھر اپنا ایسل آگے کھڑا کر دو اس جگہ. کچھ ضائع نہیں کرنا، آنا ضرور چاہیے کچھ، سمجھ رہے ہو آپ. اب 1:2 یہاں پہ ایسل کھڑا کر دیا، اس کے بعد جاری ہے 1:2 جیسے ہی آیا ہے پارشل کلوز، اپنا پروفٹ آدھا لے لو. آدھا کہہ رہا ہوں سوری، جتنا آپ نے ٹریڈ لگایا ہے نا، اب 1:2 کا کیا مطلب ہے، آپ آدھا پارشل کلوز کر رہے ہو نا، جتنا آپ نے ٹریڈ لگایا نا اتنا آپ کو مل جائے گا آدھا کلوز کرنے سے. ٹھیک ہے، باقی آدھا آپ کا ابھی بھی چل رہا ہے. تو جیسے کہ آپ نے یہاں پہ $33، $11 کا اصل تھا، $33 کا آپ نے اصل لگایا.
تو یہاں تک آپ کو مومنٹ آیا ہے، آپ کا $66 بن گیا، یہاں پہ $66 بن گئے، آپ 33 اپنا لے لو، جتنا آپ نے ٹریڈ لگایا اتنا آپ نے لے لیا۔ اب آپ کا باقی ایسل کہاں پڑا ہوا ہے؟ اس جگہ پہ، اس جگہ پہ اگر مارکیٹ آتی ہے، اس جگہ تک آتی ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے $30 مل جائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں تک آئے گی تو $30 مل جائیں گے مجھے، سوری 30 کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہاں تک تو ہم نے $33 لے لیا، ٹھیک ہے، باقی یہاں تک آپ کہہ لو کہ $15 مزید آپ کو آ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو کوئی $45 اس ٹریڈ سے ہم نے لیا ہے۔ اس کا کوئی 1 ریشو کتنا بنتا ہے؟ 1 ریشو کوئی 1.5، 33 ادھر سے پکڑ لیا ہم نے، 1/2 سے 33 اور 10 43، مطلب کوئی ہم نے 1/1.5 50 تک لیا ہے، 1/1.5۔ تھرسڈے والا دن بھی ہو گیا ہمارا، اس کے بعد دیکھو نا مارکیٹ کتنا پڑ گئی ہے، بٹ ہم اتنا بڑا موومنٹ بھی نہ لے سکتے۔ 1 ریشو کوئی بجا ہوا ہے، 1/7 تک گئی ہے مارکیٹ، بٹ ہم اپنا ٹریلنگ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، کچھ بھی ضائع نہیں کریں گے، اور جتنا زیادہ لے سکیں گے لینے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ 1/2 پہ نکل جائیں گے، باقی پارشل کلوز کریں گے، باقی جو ہے نا ٹریل کرتے جائیں گے، 1/10 ملے، 1/1 ملے یا 1/0.5 ملے، ہمیں جتنا مارکیٹ دینا چاہیں گے ہمیں دے دے گی، چاہے وہ اپنا 1/10 تک جائے، 13 تک جائے، 5 تک جائے یا 0.5 تک آئے، اپنا آدھا جو ہے نا ٹریل کریں گے، بس آدھا اپنا جتنی ٹریڈ لگائی ہے نا اتنا گائز اپنا لے لو، 1/2 سے نکال لو، باقی آپ جہاں تک آپ کی گیم جاتی ہے آپ چلاؤ، ایسے ہی آگے چلتے جائیں گے۔ اچھا جی، لو تھا یہ اور ہائی تھا ہمارا، اللہ آپ کا بھلا کرے گی۔ اچھا جی، یہ لو آیا، لو آیا، آسٹریلین مارکیٹ میں کلوزنگ دی اوپر، ریڈ کی باڈی سے اوپر، یہاں سے کلوزنگ تقریباً اس کینڈل کا کلوزنگ میں دیا، ہم نے یہاں سے ٹریڈ لگا دی ہے۔ اچھا جی، ایسلیٹ ڈاؤن ہمارا 1/، چھوڑو ایسلیٹ ڈاؤن ہے۔ اچھا جی گائز، اس ہفتے میں ہمیں 4 ٹریڈز ملی ہیں، ایک ایسلیٹ 2 ہے، ایک ہمیں ٹیوزڈے والے دن ٹریڈنگ ملی، ایک ہمیں ویڈنسڈے والے دن 1/0.5 ملا ہے، پھر تھرسڈے والے دن 1/1.5 تقریباً لیا ہم نے، اور فرائیڈے والے دن ایسا لیٹ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہم اس ہفتے میں کوئی 1 ٹریڈ پروفٹ میں ہیں بس، اور پچھلے ہفتے میں ہم کو 1/13 لیا، ایک 1/2 لیا اور 2 ایسا لیے۔ سمجھ گئے آپ ٹریلنگ سے مطلب یہ پاور ہے ٹریلنگ کی، کوئی دن تو 1/7 1/8 ایسے بھی بچتے ہیں، تو ضروری ہوتا ہے ٹریل کرنا۔ یہ باقی مرضی ہے، 1/2 سے نکلنا چاہتے ہو یا نہیں نکلنا چاہتے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ جتنا ٹریڈ آپ نے لگایا نا اتنا تو اپنا لے لو، باقی بریک ایون ہوتا ہے یا 1/10 چلتا ہے، وہ پھر آپ کی جو ہے نا کہہ لو کہ گولڈ کی مرضی ہے، قسمت تو نہیں کہیں گے، خیر وہ گولڈ کی مرضی ہے، جس دن دینا چاہتی ہے وہ دے دیتی ہے۔ خیر اگلے دن چلتے ہیں، لو تھا ہمارا، اللہ آپ کا بنا کرے، یہ مارکیٹ اوپن اس سے پہلے لو تھا یہ، ہائی پہ کیا ہی جانا، لو تو یہیں سے پتہ لگ گیا۔ خیر یہ اس دن کا لو تھا، کیونکہ دیکھو مارکیٹ یہاں سے کلوزنگ ملتی ہے ہمیں مارکیٹ کی اس جگہ سے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کا لو یہ ہے، جیسے مارکیٹ میں ایک لو بنتا ہے اس کے بعد ایک ریڈ کینڈل بنی، گیپ ڈاؤن میرے خیال میں اسی کینڈل میں آ گیا، ہاں اسی کینڈل میں لکوڈیٹی لیا، اس کے بعد پھر مارکیٹ نیچے آتی ہے، پھر نیچے آتی ہے، یہ ریڈ کینڈل کلوزنگ، اس کی باڈی سے اوپر ہمیں کلوزنگ چاہیے، جیسی کلوزنگ ملی اس کے ویک کے اینڈ سے ہم ٹریڈ لگا دیں، 90 پلس کوئی بات نہیں۔ 1/1 ہمارا بریک ایون ہٹ ہو گیا یہاں سے، بٹ آپ نوٹس کرو اس جگہ پہ کتنی اوپر گئی ہے مارکیٹ، 1/3.68 تک گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً یہاں پہ نا آپ کو جیسے 1/1 ہوا ہے اسی کینڈل پہ، ٹھیک ہے، بٹ بات وہی ہے کہ میں نے آپ کو کیا کہا ہوگا، ٹریلنگ ایسل پہ چل رہے ہیں ہم، ٹریلنگ ایسل، اگر آپ 1/1 پہ بریک ایون کر دیتے ہو نا یہیں سے، کیونکہ ایک ہی کینڈل میں بریک ایون آ گیا، سوری ایک ہی کینڈل میں 1/1 آ گیا،
تو آپ یہاں سے بریک ایون کر دو، ادروائز اس جو ہم ٹریلنگ پہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے، سیف تو اس ٹائم یہ ہمارے شوبن بریک ایون کر دیں ٹھیک ہے، بٹ جو ہم جس چیز پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ یار جب ہم ایک ریڈ کینڈل بنتی ہے اس کے بعد مارکیٹ گرتی ہے اٹھتی ہے، جب کلوزنگ ملی ہمیں جیسے یہ گرین کینڈل نے کلوزنگ دی، کون سی گرین کینڈل نے، یہ اس والی گرین کینڈل نے کلوزنگ دی، اس کے ویک کے اینڈ تک کون سی والی کینڈل آئی ہے، یہ والی کینڈل، اور یہ ریڈ کینڈل آئی ہے، ہم کیا کریں گے اپنا لا کے کھڑا کر دیں گے اصل ادھر، گولڈ کو سانس بھی تو دینا نا ریٹریسمنٹ کے لیے، سمجھ رہے ہو، ادھر ریڈ کینڈل ہی کوئی نہیں بنی، ادھر ریڈ کینڈل ہی کوئی نہیں بنی، ڈائریکٹ ہی ایک ہی کینڈل نے جا کے 1:1 کر دیا، تو ہمارا اصل فی الحال ادھر ہی پڑا رہے گا ٹھیک ہے، کچھ لوگ ڈر کے کر دیں گے یہاں پہ بریک ایون، بٹ ادروائز پتہ کیا ہے جو ہم ٹریلنگ ایسے پہ کر رہے ہیں کہ یار ایک ریڈ بنے گی تو ہم چلیں گے، خیر اس کے بعد یہ گرین کینڈل آئی، اس کے بعد پھر ریڈ کینڈل آئی، پھر یہاں سے ریڈ کینڈل آئی، تو اس کا ریکٹینگل بنایا ہم نے، یہ کلوزنگ ملی اس گرین کینڈل کے وک کے اوپر، پھر ہم نے اپنا اصل کھڑا کر دیا، اسی طرح چلتے جاؤ چلتے جاؤ، پھر یہ تھا ہمارا گرین اور ریڈ کا بھی، اس کے بعد کلوزنگ گئی اس کینڈل سے، پھر اپنا اصل آگے کھڑا کر دیا اس جگہ پہ ٹھیک ہے، ایسے ہی چلتے جانا ہے، پھر اپنا ریکٹینگل کرنا ہے آپ نے ریڈ اور گرین، یہ آپ نے اپنا اصل کیونکہ کلوزنگ نہیں ملی تو اپنا اصل ٹریلنگ ایسے لفٹ ہو گیا، تو 1:2.3 ہمارا یہیں پہ آ گیا، یار 1:2 لگا لو آپ ادھر، 1:2 لگا لیا ہم نے، کیونکہ ٹریلنگ ایسل چل رہے ہیں ہمارے، بریک ایون ہم یہاں پہ 1:1 پہ ہم ایک کر دیتے ہیں کہ اگر مارکیٹ نے ایک ریٹریسمنٹ دیا ہو تو، بٹ ہم اگر ٹریلنگ پہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں پھر ایک ریٹریسمنٹ کا ویٹ کرنا چاہیے، اگر ڈائریکٹ چلے گی مارکیٹ تو خیر کوئی نہیں، اگر اس کو آپ بریک ایون بھی کنسیڈر کرنا چاہتے ہو تو وہ کر لو، بٹ میں نہیں کروں گا کیونکہ میں ادھر سے بریک ایون نہ کرتا اگر یہ ڈائریکٹ ہی اوپر چلا گیا تو، پھر میں ایک ریٹریسمنٹ کا ویٹ کر کے اس کی کلوزنگ جیسے ہی اوپر، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کلوزنگ آئی ہے یہاں پہ لا کے اصل کھڑا کر دیا میں نے، خیر چلو اگلا دن چلتے ہیں، یہ اس دن کی ٹریڈ تھی ہماری، 1:2 بجا ہمارا اتنا بڑا نہیں چلا ٹریڈ، ویسے تو 1:3.5 تک گیا لیکن ہم نے 1:2 پہ ٹریڈ نکال لیا، خیر چلو یہ لو تھا اور یہ ہائی تھا ہمارا اس دن کا، یہ لو ہاں یہ لو ہے یہ ہائی ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہائی سے پکڑا مارکیٹ نے پہلے، ٹوکیو لنڈن نیو یارک، ہاں پہلے ہائی سے پکڑا، اچھا جی یہ ہائی آیا، جیسے لیکوڈیٹی آئی دیکھو کتنا بڑا وک چھوڑ کے واپس آئی ہے، تو یہ تو کافی بڑا اصل ہو گیا ہمیں، وہ گوش $36 کا ہے، 360 کا اصل اتنا بڑا وک چھوڑا ہے، بٹ خیر کیا کر سکتے، جو سیٹ اپ ہے وہ سیٹ اپ ہے، اتنا بڑا ہے اصل کوئی مسئلہ نہیں، اس کو 1:1 پہ ہم بریک ایون کر دیں گے، نہیں تو ہم جیسے چلتے ہیں ویسے چلیں گے، خیر یہاں سے جیسے ٹریل لگائی مارکیٹ اوپر گئی، جیسے اوپر گئی اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ادھر ایک وہ لگا دینا ریکٹینگل لگا دینا، کلوزنگ کون سی کینڈل پہ ملتی ہے، اس کینڈل پہ آپ نے اپنا اصل آگے کھڑا کر دینا اس جگہ پہ ٹھیک ہے، آپ گائز اس جگہ پہ ہم نے ٹریڈ اپنا اصل کھڑا کر دیا، اب اصل کتنا بن گیا، اب اصل بن گیا 60 پپ کا اصل بن گیا، اب کیا کرنا آپ نے بریک کی 60 پپ کا اصل ہو گیا، اب یہاں سے جب ریٹریس کر کر کے 1:1 ہوتا ہے نا پھر آپ پورا بریک ایون کر دو، پھر ٹینشن نہیں ہے، جب ڈائریکٹ 1:1 پہ چلا گیا نا پھر آپ ایک ریٹریسمنٹ کا ویٹ کرو، اور جب 1:1 کو وہ توڑتی ہے نا پھر آپ بریک ایون کر دو، تو یہ کہنے کا مطلب ہے، خیر 1:1 تک ابھی تک گئی نہیں مارکیٹ، آپ نے یہاں پہ اپنا اصل کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے بعد پھر یہ ریکٹینگل کو اس کینڈل نے بریک کیا، آپ اپنا اصل آگے کھڑا کر دو، اللہ آپ کا بھلا کرے اس جگہ پہ، سمجھ رہے ہو، اس کے بعد ایک گرین کینڈل آتا ہے اس جگہ پہ، ادھر میرے خیال میں 1:2 نہیں ہوا ادھر، چلو خیر ابھی آپ کا اصل اس جگہ پہ پڑا ہوا ہے، ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں لیا مارکیٹ سے، خیر اصل آپ کا ادھر ہی پڑا ہوا ہے جہاں پہ گرین لائن پڑی ہوئی ہے، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، فیوژن نو، اچھا جی ابھی چل رہی ہے ٹریڈ ہماری،
रीट्रेस हो रहा है, उसके बाद क्लोजिंग मिली इस कैंडल में, ठीक है। क्लोजिंग मिलती है हमें जैसे ही, एक सेकंड देखते क्लोजिंग कौन सी कैंडल में मिलती है। हाँ, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है हमें, तो हम अपना ऐसा लाइन खड़ा कर देंगे ग्रीन के ऊपर, इस जगह पे इधर ऐसे खड़ा कर दिया। देखते हैं वन शो टू हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी तक, वन शो टू नहीं हुआ, तो हमारा ऐसा अभी यहाँ पे बना। अच्छा जी, उसके बाद फिर मार्केट क्या करती है, इस जगह से नीचे की क्लोजिंग देती है, जैसी क्लोजिंग आती है अपना असल ग्रीन कैंडल के ऊपर ले आएंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में इधर वन रेशो टू हो चुका हुआ, आधा पार्शियल क्लोज हमने यहाँ से पार्शियल क्लोज कर लिया, ठीक है। पार्शियल क्लोज कर लिया और इधर असल खड़ा कर दिया। आप देखो गाइस, यहाँ से क्लोजिंग मिलती है हमको, ये फिर ग्रीन कैंडल बनता है, फिर नीचे कैंडल लॉस करती है, फिर हम अपना असल लाइन खड़ा कर देते हैं इस जगह पे। अब हमें मिल जाता है वन रेशो कोई टू से पार्शियल क्लोज कर दिया और वन रेशो 6 फोर ले लिया, मतलब कोई वन रेशो 1.75 ले लिया हमने तकरीबन स्प्रेड से। अगर हमारा $35 का शुरू में एसल था, जो कि कुछ मिनटों बाद ही हमने अपना $6 का एसल कर दिया, तो कोई मसला नहीं है। तो अगर एसल बढ़ा हुआ था, बाद में हमने छोटा कर दिया, तो साथ साथ ट्रेलिंग के साथ साथ चलते गए। इस ट्रेड में तकरीबन हम 580 पिप हमने सॉरी अल्लाह का भला, अगर वन रेशो टू से उठाए हैं कोई 740 पिप, कोई 750 पिप उठाए हैं, और फिर हमने इधर क्लोज हो गई हमारी ट्रेड की जगह पे $59। खैर, लेकिन हमने तो 0.01 लॉट खोली हुई थी, क्योंकि वो एसल इतना बड़ा था। अगर हम यहाँ से खोलते थे तो लॉट, तो फिर हमें प्रॉफिट हो सकता था, बट अपने सेटअप पे रहेंगे। इस हिसाब से हमने कोई $59 निकाले हैं, ठीक है। $59, $36 का एसल था, 72 आने चाहिए थे। बट एक सेकंड, सच याद आया मुझे, नहीं, ये हमने 0.01 लॉट खोली हुई है, तो हम हाँ ट्रेल ही करेंगे। वन रेशो टू पे पार्शियल क्लोज तो हम कर ही नहीं सकते, हम तो वो चल रहे हैं 0.01 लॉट से चल रहे हैं। तो अगर आप वन रेशो टू से निकालोगे तो $76 आपने निकाल ली है, लेकिन अगर नहीं ट्रेल पे चल रहे हो तो आप फिर इस तरह $59 निकाल, हाँ ठीक है $59, वन रेशो 1.5 कर लो, आप 1.75 कर लो। मंडे वाला दिन ठीक हो, ये ट्यूजडे वाला दिन, हाँ 1:1.75। अच्छा जी, अब अगले दिन को चलते हैं, मतलब मंडे को 1:2 बजा, इसमें 1:1.75 बजा, इतने बड़े असल के साथ। तो उसके बाद फिर ये हाई बन गया और ये लो बन गया, ये लो बन गया, उस दिन का हाई उस दिन का लो। अब लिक्विडिटी आई इस कैंडल से, जैसे इस कैंडल से लिक्विडिटी आई, क्लोजिंग मिली हमें इस कैंडल से ऊपर, ये कैंडल से क्लोजिंग मिली हमारा। अच्छा, ये क्लोजिंग मिली, उसके बाद हमने यहाँ पे रेक्टेंगल लगाना था, रेक्टेंगल लगाया, बट मार्केट वापस नहीं आई ना, इसको क्रॉस किया, तुम्हारा पूरा ऐसा चला गया, कोई बात नहीं। वेडनेसडे वाला दिन लॉस का कंसीडर हो गया हमारा, आगे चलते हैं। भाई ये इस वीडियो में मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ, थोड़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन रिजल्ट है इसका आपके सामने है। ट्रेल भी कितना अच्छा चल रहा है, ठीक है, ये हाई है और ये लो है, नहीं लो भी मज़ीद नीचे जा रहा है, क्लोज होती है मार्केट, नहीं क्लोज होती है इस जगह से, इस जगह से क्लोज होती है, ये लो है सबसे ज़्यादा पीटी, ये मार्केट ओपन हुई इस कैंडल से लिक्विडिटी आ गई है। अब हम मैं बताता हूँ आपको,
वीक के एंड से ट्रेड लगानी है हमने। अब गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये क्लोजिंग ज़रूर मिली है लेकिन आप एक चीज़ देखो, इसमें ये वीक के एंड तक नहीं आई। आप भी कह रहे हो यार इतना सा फ़र्क क्या होता है भाई, 0.01 सेंट का भी फ़र्क होता है, ये 2 सेंट है तकरीबन, ठीक है। इसके वीक के एंड तक आने का आप 5 पिप 20 2 पिप 3 पिप लेट ट्रेड लगा लो, लेकिन आपने वीक के एंड तक का वेट करना है आने का मार्केट का। ये वीक के एंड तक नहीं मैं इसको कंसिडर करूँगा, जैसे ये वीक से थोड़ा सा ऊपर आए आप अपनी ट्रेड लगा दो, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ वीक के एंड, वीक के एंड, वीक के एंड, वीक के एंड, ठीक है। जैसे ट्रेड लगा, अब जैसे ये देखो, ये रेड कैंडल कौन सी बनी, ये रेड कैंडल बनी, फिर नीचे आई मार्केट, लेकिन इसी एक सेकंड, हाँ इस रेड कैंडल से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए हमें, इस रेड कैंडल के ऊपर की, क्योंकि सबसे नीचे ये कैंडल आई, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, तो इससे अलग ये वाली रेड कंसीडर करेंगे, ये वाली। तो इससे ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है इस वाली कैंडल से, ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी। उसके बाद ये देखो 1:1.2.73, बट यहाँ देखो आप एक चीज़ है, इसमें 1:2 पे तो आप पार्शियल लॉस कर लिया, ठीक है। अब देखो 1:1.2 चला गया, लेकिन रेड कैंडल हमें एक भी नहीं मिली इसके बीच में, ठीक है ना। इतना बड़ा कैंडल्स बना रहा था अपना, ये एक एक कैंडल 4-4 60-60 70-70 पिप की है, लग छोटी नहीं है बट है बड़ी। तो ये देखो ना 80 पिप की तो 90 पिप की ये कैंडल है। तो इसमें क्या करना है आपने, हार्ड कंडीशन चाहिए हर टाइम, इसमें आप ब्रेक इवन कर दो। अब ज़रूरी नहीं है कि 1:2-3 बज गया है बिना कोई रिट्रेसमेंट के तो आप ब्रेक इवन ही नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कि मैं अब रेड कैंडल आएगी उसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो मैं ट्रेल करूँगा। अब आप ये देखोगे यार यहाँ से एक रेड कैंडल मिली है, ठीक है, क्रॉस नहीं हुआ आपको कैंडल, क्रॉस नहीं हुआ, ठीक है। अगर क्रॉस नहीं हुआ और 1:2.5 तक चलेगी या 2.7 तक चलेगी, तो अब तो हाथ नहीं बनता कि अब आप उसको ब्रेक इवन ना करो, आधा पार्शियल लॉस कर दो, आधा ब्रेक इवन आपका हिट हो गया, ठीक है। तो 1:2 की तो हक बनता है कि यार ब्रेक इवन क्या अपना निकाल लो, अपना आधा, ब्रेक इवन तो बहुत दूर की बात है ना, अपना आधा निकाल लो, और आधा जो है वो ब्रेक इवन तो लाजमी करना है ना, अगर रिट्रेसमेंट आया ही कोई नहीं, ठीक है। मैं तो 1:1 पे कहता होता हूँ, लेकिन 1:1 पे अगर ड्रैप चला गया तो फिर आप कोशिश करो कि ब्रेक इवन ना करो, बट अगर 1:2 पे ड्रैप चला गया फिर तो ब्रेक इवन लाजमी करो। खैर यहाँ से देखो, यहाँ से मज़ीद ऊपर जाना चाहिए था इसको, यहाँ ये वाली लिक्विडिटी भी लेनी चाहिए थी, ये वाली भी लिक्विडिटी लेनी चाहिए थी, कम से कम इसको ना पिछले दिन ये जो बीच में ये यहाँ तक आना चाहिए था, बट खैर कोई नहीं आई, इस वाली ट्रेड से नहीं आई। बाद में आप देखो, बाद में 1:2 तक गई है, 3 तक जाने लगी तो फिर गिरी है, उसके बाद देखो कितना होती है। ये मूवमेंट हमारी ट्रेड में आना चाहिए था बट आया नहीं है, उसके बाद देखो कितना ऊपर गई। अगर ये हमारी ट्रेड में ही इतना चले जाती तो फिर तकरीबन देखो 1:8 तक गई है। खैर लेकिन हम 1:2 कंसीडर कर लेते हैं, नहीं 1:1 कंसीडर करते हैं इसमें हम, क्योंकि आधा हमने 1:2 से निकाल लिया और आधा ब्रेक इवन कर दिया 1:1। अच्छा आगे चलते हैं गाइस, थर्सडे का दिन भी हो गया, फ्राइडे के दिन पर चलते हैं। ये क्लोजिंग मिली हमें, नहीं अभी तो चल रहा है 3 दिन, ये मुझे लगा मार्केट ओपन हो गई, इतनी बड़ी कैंडल्स रात के 10 बजे, इतनी बड़ी कैंडल्स हुई। ये हाई, ये लो है तो वो हाई है। अच्छा लिक्विडिटी आती है, अल्लाह आपका भला करे इस जगह से। ये 12 बजे का टाइम है, 3 बजे लिक्विडिटी आई, ये देखो ये बस लिक्विडिटी आई, ये देखो 110 पे ये हमारा एक्शन चला गया, ये हमारा एक्शन चला गया। उसके बाद देखो उसके
بعد देखो कितना गिर गया, ये यहाँ से गिर गया। रेड ये भी कैंडल है बट ग्रीन से नीचे क्लोज नहीं है, ये ग्रीन से नीचे क्लोज हुई है। उसके बाद गाइस देखो मैं आपको यहाँ से गिर गया, कितना गिर गया ये देखो, ये 1:5 तक गिर गया, 1:5 तक गिर गया। उसके बाद बट कोई बात नहीं, वहाँ ऐसे लिक्विडिटी हो गया लिक्विडिटी, क्योंकि देखो ना इधर से लिक्विडिटी आई है, इधर से लिक्विडिटी आई है। कभी कभी मैं पता क्या करता हूँ, अगर डायरेक्ट जैसे यहाँ से लिक्विडिटी आई है ना, तो अब जैसे मैं पहली कैंडल ने ही लिक्विडिटी ले लिया, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कभी कभी तो एक कैंडल का वेट करता हूँ मज़ीद रेड आने का। तो अगर रेड आती है तो ठीक है, तो इधर जैसे एक रेड कैंडल आई तो मैं इसके वीक के एंड तक का वेट करता हूँ। वीक के एंड तक नहीं आई है, देखो आप, वीक के एंड तक नहीं आई क्योंकि पीछे नहीं है। खैर कोई बात नहीं। खैर गाइस, इतना क्या सोचना है, एसल तो पार्ट ऑफ जर्नी है, सब ये एसल कंसिडर कर लो, छोड़ो क्या कहना। अच्छा जी, ये एसल हो गया हमारा, एक एसल हो गया। इसमें इस हफ्ते का रिजल्ट क्या हुआ है, एक एसल, एक 1:2 सस्ते वाला दिन, सस्ते वाला दिन थोड़ी 1:1 हुआ, आधा पार्शल लॉस दिया, आधा ब्रेक इवन हो गया, और वेडनेसडे वाला दिन भी एसल हिट हुआ। अच्छा जी, फिर ट्यूसडे वाला दिन था, फिर वेडनेसडे वाला दिन, मंडे वाला दिन। अच्छा जी गाइस, ये 3 हफ्ते का रिजल्ट है, मैं आपके सामने जितनी मुझे सामने मेरे शो पर एडवर्टाइजिंग हुई उतना मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट कितना कितना अच्छा आया। अच्छा जी, जो पहला हफ्ता था उसमें भी रिजल्ट, सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस को डिलीट करता हूँ। मुझे पता है थोड़ी वीडियो बोरिंग हो जाएगी, बट जो ट्रेडिंग करते हैं ना जो लोग, उनको अगर कुछ समझ है तो वो बड़े इंटरेस्टिंग से देख रहे होंगे कि गाइस कि यार बड़ा नॉलेजेबल कंटेंट दिया है भाई ने। जो ट्रेडिंग करते हैं ना उनको बड़ा मज़ा आया होगा। वैसे जिनको ट्रेडिंग का कख नहीं पता हो वो तो जो है ना जवाइयाँ ले लेके बेचारों के लिए लोड़ी बन गई होगी मेरी जो है बातें। खैर, पहला हफ्ता था 26 मई से लेके अल्लाह आपका भला करे, 26 मई से लेके 12 जून तक, इसमें हमें कितने सेटअप मिले हैं 26 मई से 12 जून। सैटरडे संडे तो वैसे छुट्टी होती है, और बीच में तो 2 दिन सेटअप ही नहीं आए हमारे, तो तकरीबन हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डेट मिली है हमें। 3 दिन तो सेटअप ही नहीं आया, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ट्रेड्स हमें मिली हैं कोई 15 दिनों में, 15 डेज, 3 वीक्स का ये जो है रिजल्ट है हमारे पास सामने। तो जो फर्स्ट वीक है उसमें अल्लाह आपका भला करे 2 टीपी हैं, जो कि फर्स्ट वीक में टोटल हमें 4 ट्रेड्स मिली हैं। मंडे वाला दिन पहले दिन ट्रेडिंग ही मिली थी हमें, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वाले दिन हमें ट्रेड मिली थी, जिसमें हमारे 2 टीपी हैं और 2 एसएल हैं। ठीक हो गया, एसएल हमारे 2 हैं और 2 टीपी हैं। जो टीपी है वो एक टीपी हमारा है 1:13 का, और जो एक टीपी है वो है हमारा 1:2 का, विद पार्शियल क्लोज, मतलब विद पार्शियल कह लो या विद ट्रेलिंग। जो है हमारा एक टीपी 1:13 ट्रेलिंग के साथ गया है, ठीक है।
और अगर पार्शियल क्लोज करो तो उस हिसाब से हमारा 1:7 बनता है, आधा पार्शियल क्लोज कर लिया और आधा ट्रेड कर लिया। बट अगर आप 1:2 से ले ही कुछ नहीं रहे, फिर उस हिसाब से 1:13 बन रहा है और दूसरी ट्रेड में 1:2। खैर आगे चलते हैं। अगला हफ्ता, हमारे अगले हफ्ते में 4 ट्रेड ही मिली हैं, एक दिन ट्रेड ही नहीं मिली। ये अगले हफ्ते में हमारे फिर 2 SL हुए हैं और TP हुए हैं हमारे 2, जिसमें एक TP हमारा हुआ है 1:0.5 का और एक TP हुआ है 1:1.5 का। तो तकरीबन कोई 2 TP बन 1:2 TP टोटल मिला के ना 1:2 बन रहा है, जिसमें से 2 SL निकाल दो तो एक TP कह लो आप। अपनी एक ट्रेड का कैपिटल इस हफ्ते बचाया, आपने ग्रो किया। खैर कोई बात नहीं। फिर अगला हफ्ता स्टार्ट हुआ, एक इसमें हुए हमारा एक SL हुआ है, एक 2 SL हुए हैं, SL हुए हमारे 2 और TP हुए हैं हमारे 3, जिसमें एक TP हमारा हुआ है 1:2 का, एक TP हुआ है 1:1.75 का और एक TP हुआ है 1:1 का विद ट्रेलिंग के साथ। और अगर आप हाँ ट्रेलिंग के साथ में बिल्कुल ठीक हो गया। ये हम अभी कर रहे हैं कि यार पार्शियल क्लोज भी कर रहे हो, और अगर आप पार्शियल क्लोज नहीं करते तो फिर अगर ट्रेड चलती है तो 1:3 4 भी पकड़ सकते हो आप। बट पार्शियल क्लोज का मतलब ज़रूरी इसलिए है कि यार कई दफ़ा ऐसा होता है, मान लो 1:2 से या 1:2.5 से 3 से 4 से ऑब्वियसली गोल्डन रिट्रेसमेंट तो करना है, बट ऐसा भी होता है कि गिर जाती है, फिर आपका SL भी ले सकती है। तो इस वजह से पार्शियल क्लोज करना ज़रूरी है, मैं ये कहूँगा। इतनी लालच भी अच्छी नहीं होती। तो ये आपके सामने विनिंग रेशो में देखता हूँ, निकालती हूँ 3 हफ्तों में कितनी आई है। देखो SL तो लगने लगने, SL जो मर्जी कर लो 100% तो कुछ भी नहीं है। टोटल अल्लाह आपका भला करे। 2 SL 4 SL, अच्छा हर हफ्ते में 2 SL हुए हुए हमारे, 2 SL हुए हैं, 2 TP हुए हैं, 2 SL हुए हैं, 2 TP हुए हैं, 3 TP हुए हैं और 2 SL हुए हैं। तकरीबन देखो ना 2 4 5 7 TP हुए हैं और 6 SL हुए हैं। बोलो भाई यार ये तो अपना 3 हफ्तों में, अगर आप ओवरऑल महीने की एवरेज निकालो ना तो 70% 60-70% भी आ रही है, अगर महीने की एवरेज निकालो। बट यार ये काफ़ी, ये भी देखो आपके ब्लास्ट ही है, जब चलता है तो बहुत लंबा चलता है। विनिंग रेशो ना देखो, अभी भी देखो कि यार बहुत अच्छा सेटअप है और बहुत अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो आप इन ट्रेड से। ठीक है, खैर 2 SL 4 SL 6 SL 3 TP 2 TP 7 TP ठीक है। अगर हम एवरेज निकालें तो ये बनती है कोई 60% रेशो लगती है, तो बुरी नहीं है, अच्छी है। अगर आप ये देखो कि यार मूवमेंट कितने बड़े आ रहे हैं, एक एक ट्रेड आपके 6 SL 7 SL को कवर कर रही है एक एक ट्रेड, और विनिंग रेशो भी अच्छी है। ये आपके सामने रिजल्ट है। तो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट लाजमी किया करें, ताकि मुझे पता हो कि यार गाइस आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं वीडियोस में, ताकि मैं मज़ीद नॉलेजेबल कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ, इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँ और मज़ीद मेहनत किया करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।